نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تاریخ انبیاء کا اگر مطالعہ کریں تو تاریخ انبیاء کا یہ بڑا ہی سنہری باب ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کرام نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ ان کا جو عصا تھا وہ اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا۔ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور جب وہ باہر نکلتا تو چمک رہا ہوتا۔ ید بیضا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کے سامنے معجزہ پیش کرتے ہیں، نشانی پیش کرتے ہیں، اور بہت بڑی نشانی ہے۔ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلتی ہے، بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوتی۔ اونٹنی نے پہاڑ سے نکلتے ہی دودھ دینا شروع کر دیا، بچے کو بھی جنا، اتنا دودھ دیا کہ سارے قبیلے کے لوگ اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتے اور ایک قطرہ بھی دودھ کا اس کے تھنوں سے کم نہ ہوتا۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ اور ہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کی تو ذات کے اندر بے شمار نشانیاں اور معجزات موجود ہیں۔ بن باپ کے پیدا ہوتے ہیں، ماں کی گود میں اعلان نبوت کرتے ہیں، اعلان رسالت کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی تاریخ ہے، لیکن انبیاء کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نبی آئے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے معجزات رکھتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام جب ان کی باری آتی ہے تو آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے کوئی معجزہ نہیں رکھا، کوئی نشانی نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ لبثت فیکم 40 سنہ، کہ میری قوم کے لوگوں میں 40 سال تم میں رہا ہوں، بتلاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے یک زباں ہو کے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، ہم آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کو امین کہتے ہیں۔ تب آپ نے کہا تھا کہ 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ میں اس انسان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، تو وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ تاریخی انبیاء کا بڑا ہی سنہری باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔